حضرت مجدد پاک شیخ احمد سرہندی فاروقی جو کہ جناب امام دوم خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، آپ فرماتے ہیں جس بندے کا رمضان بغیر ترتیب کے گزرتا ہے اس کا پورا سال بغیر ترتیب کے گزرتا ہے۔ تھوڑا سا ہمیں خود کو بدلنا پڑے گا، اور وہ اس لیے بدلنا ہوگا کہ دیکھیں لاہور میں میچ اگلی سیٹوں کی جو بکنگ ہے وہ 50,000 روپے تک جاتی ہے ایک ٹکٹ، اور اسٹیڈیم میں 50,000 بندہ کرکٹ دیکھ رہا ہے، اور ابھی تراویح کا آغاز ہوگا پورے پاکستان میں تو آپ کو 500 بندہ مسجد میں نظر نہیں آئے گا۔ اپنے دین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر ایک طبقہ ایسا ہے کہ 8 تراویحیں پڑھنے کے بعد وہ مسجد سے یوں بھاگ رہا ہوتا ہے جس طرح اس کو کوئی باندھ کر لایا تھا۔ ایک سوا سپارہ اگر ہم بحیثیت امتی نہیں سن سکتے تو ہم کس جنت میں جانے کی بات کر رہے ہیں جس میں امام حسین نیزے پر قرآن پڑھ کر جا رہے ہیں، یعنی وہ نیزے پر بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور ہم سال میں 2 گھنٹے نہیں کھڑے ہو سکتے۔ تو یہ تھوڑا سا جی میں آپ سے گزارش کروں گا، جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے پوری دنیا میں، کہ خدا کے لیے اہل سنت اس مسئلے پر غور کریں، اپنی مسجدوں کو آباد کریں۔ یہی گلہ نا دوسرے لوگوں سے کہ بھائی سنی نماز نہیں پڑھ دیتے، پڑھو نا، انہوں دا گلہ مکاؤ۔ اب کوئی یہ کہتا ہے جی میں پیر صاحب کے ساتھ رہتا ہوں تو چھٹی ہے، مفتی صاحب کے ساتھ ہوں تو چھٹی ہے، علامہ صاحب کے ساتھ ہوں تو چھٹی ہے، تو اگر اس طرح چھٹی مل جاتی تو پھر تو میدان جنگ میں بھی حکم ہے کہ ادھر جنگ ہو رہی ہو، 2 دستے ہیں، ایک نماز پڑھے دوسرا جنگ کرے، پھر دوسرا جو جنگ کر کے آ رہا ہے وہ واپس آ کر نماز پڑھے اور نمازی ادھر چلے جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو خود نہ بدلے۔ پورے لاہور کا جو گندا تیل ہے، گندا ترین تیل جو ہے وہ ہم کھجوروں پر لگا کر ایسے ان کو نیا بنا کر بیچ رہے ہوتے ہیں، اور روزہ دار جب سارا دن محنت مزدوری کر کے شام کو وہ 15 روپے کی 10 یا 12 کھجوریں خریدتا ہے، جو وہ کھولتا ہے ایک کھجور خراب، دوسری خراب، تیسری خراب، وہ روزہ کھول دیں کتنی بددعاواں دینا۔ ایک میں مثال دی ہے، کھجور سے لے کر اوپر تک کرپشن ہے، اور پھر آ کر مسجد میں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں یا اللہ حضرت عمر جیسے حکمران دے۔ اور قرآن کے ساتھ ہماری حالت یہ ہے کہ بڑے بڑے گھر بنے ہوئے جی لاہور میں، بڑے بڑے عالی شان گھر بنے ہوئے، سٹنگ روم الگ ہے، ٹی روم الگ ہے جی، اور اگر جگہ نہیں ہے تو قرآن کے لیے جگہ نہیں۔ تپڑی مارن والی صبح آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائے اسی انہوں گالاں کٹ دے، انہیں پورے گھر تپڑی مارنی، جالے صاف کرنے، روزانہ فلیش ساڈا واش ہوتا ہے، اور 3 مہینے کے بعد قرآن کا غلاف ہمیں چینج کرنا پڑتا ہے کہ وہ مٹی کی وجہ سے اس کا رنگ چینج ہو جائے۔ اور پھر جب میں یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے پہلے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔